اب ہم اپنے نیکسٹ سلائڈ کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف کروایا جا رہا ہے، ختم نبوت کامل، جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے لکھی۔ اور اس کتاب میں قرآن پاک کی 100 آیات جو کہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، ان کو جمع کیا گیا ہے، اور 210 احادیث مبارکہ جو کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان فرمائی، ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھیں گے کچھ آیات اور کچھ احادیث مبارکہ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اور اس آیت اگر آپ نے ان آیات کو، تمام آیات کو ڈیٹیل میں دیکھنا ہو، تمام احادیث مبارکہ کو تفصیل میں پڑھنا ہو اور دیکھنا ہو، تو آپ کے لیے یہ کتاب ختم نبوت کامل، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم کچھ آیات دیکھ لیں گے جس میں اس عقیدے کو تفصیل سے بیان کیا گیا، بہت واضح کر کے بیان کیا گیا۔ اس میں اگر آپ آغاز کریں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہاں پہ یہ چوتھی آیت مبارکہ ہے، اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کو کس انداز میں بیان کر رہے ہیں، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں ایمان والوں کے۔ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور دوسری نشانی، ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی کے بعد اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو امام الانبیاء سے پہلے نازل کی گئی، یعنی قرآن کے علاوہ تینوں آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ اور پھر تیسری نشانی، کہ ایمان والے وہ ہیں جو ان 2 وحیوں کے بعد آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تیسری وحی کا ذکر نہیں ہمیں ملتا پورے قرآن میں، تیسری وحی کا ذکر نہیں، اس آیت مبارکہ میں تیسری وحی کا ذکر نہیں، صرف 2 وحیوں کا ذکر، ایک وہ جو آپ پہ نازل کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور دوسری وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، یعنی قرآن اور تینوں آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ اس کے علاوہ کسی تیسری وحی کا ذکر نہیں۔ اگر امام الانبیاء کے بعد نبوت جاری ہوتی، اگر امام الانبیاء کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، اگر امام الانبیاء کے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی، اگر امام الانبیاء کے بعد کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، ان چاروں صورتوں اور کنڈیشنز میں یہ مینشن ہوتا ہے، قرآن پاک میں بیان کیا جاتا کہ ایمان والے وہ ہوں گے جو اس وحی پر بھی ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، لیکن تیسری وحی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے جب وحی نبوت نہیں تو اس کا مطلب ہے نبی بھی نہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اور اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی ہو سکتا ہے لیکن وحی نبوت ضروری نہیں۔ تو یہاں پہ سمجھ لیں کہ نبی اور وحی لازم و ملزوم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی دنیا میں کسی سے سیکھتا، کسی سے پڑھتا، کسی سے سمجھتا نہیں ہے۔ نبی کا کوئی ٹیچر نہیں ہوتا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے دنیا میں کسی سے سیکھا، پڑھا، سمجھا نہیں ہے۔ یہ نبی کی شان اور عظمت کے خلاف ہے، اور امام الانبیاء تک کسی نبی نے نہیں پڑھا، کسی نبی نے کسی سے دنیا میں نہیں پڑھا۔ یہ شان کے خلاف ہے نبی کی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خلاف ہے۔ اور اب ہم یہاں پہ پوائنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر نبی ہوتا تو وحی کا ذکر بھی ہوتا، کیونکہ نبی کو اب کسی ٹیچر نے تو پڑھانا نہیں ہے، دنیا میں کسی نے گائیڈ کرنا نہیں ہے۔ اب نبی کو گائیڈ کس نے کرنا ہے؟ نبی کو گائیڈ کرنے کے لیے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نبی کو گائیڈ کرتے ہیں، اور گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وحی کا سورس اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ نبی کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وحی کا سورس اور ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر امام الانبیاء کے بعد نبوت ہوتی، کوئی نبی ہوتا، کوئی نیا نبی ہوتا، کسی نبی کی پیدائش ہوتی، کسی کو نبوت ملنی ہوتی،
تو وحی نبوت کا ذکر بھی ہوتا، کیونکہ اس نبی کو تو بھی گائیڈ کرنا تھا، اس کو بھی تو احکامات دینے تھے، اس کی بھی تو رہنمائی کرنی تھی، تو رہنمائی کے لیے وحی نبوت کا ذکر بھی ہوتا، تاکہ آنے والے آسانی سے سمجھ سکیں، پہچان سکیں اور ایمان لا سکیں۔ لیکن واضح ہو گیا کہ امام الانبیاء کے بعد وحی نبوت نہیں، اور امام الانبیاء کے بعد جب وحی نبوت نہیں تو پھر امام الانبیاء کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں۔ یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ایک آیت مبارکہ سے، عقیدہ ختم نبوت آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن پاک کی، سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اس کا جو حصہ پارٹ خاص ہے ختم نبوت کے عقیدہ کو جہاں سے ڈرائیو کیا جا سکتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور دین اسلام کو پسند کیا ہمارے لیے۔ اس کا مفہوم ہے مبارکہ کا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور جس دین کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اسی دین کا آغاز اور اسی دین کی تکمیل اور اسی دین کو کامل اور مکمل اور تمام اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء پر فرما دیا، اور یہ پسند فرمایا اللہ نے اپنے محبوب نبی کے لیے اس دین کو، اس کو کامل فرما دیا۔ جب دین کامل ہو گیا اور قیامت تک کے لیے یہ دین کامل ہو گیا، تو پھر اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کیونکہ نبی اور رسول کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کا کوئی نیا حکم یا دین کی تجدید یا تشریح کے لیے آئیں۔ لیکن جہاں پر وضاحت ہو گئی کسی نئے حکم کے لیے نبی یا رسول کو بھیجا جاتا ہے، یا جو پہلے سے احکامات موجود ہیں اس میں کچھ تبدیلی کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل فرما دیا، مکمل فرما دیا، اب اس میں نہ کوئی نیا حکم ایڈ کیا جائے گا اور نہ اس میں سے کسی حکم کو نکالا جائے گا، کیونکہ یہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، اپنی جامع اور مکمل صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو دے دیا، عطا فرما دیا۔ تو جب اب دین کامل، نئے دین کی ضرورت نہیں، کسی نئے حکم کی ضرورت نہیں، تو پھر کسی نئے نبی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ایک واضح اور کھلی دلیل ہے۔ ایسے ہی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ مفہوم، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، تو یہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی کون سا عقیدہ؟ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، آپ دیکھ لیں، سورہ نساء کو دیکھ لیں، آیت 179 ہے، 170 ہے۔ اس کے علاوہ آیات ہیں، سورہ قلم کو دیکھ لیں، اب سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 کو دیکھ لیں، اور بے شمار آیات، سورہ ہود کو دیکھ لیں، سورہ معاہدہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور بہت سی آیات، سورہ انبیاء ہے، سورہ اعراف ہے، اور بہت سی آیات قرآن پاک کی جو واضح دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب ماننے والی کے لیے تو ایک آیت بھی کافی ہے، اور جس نے نہیں ماننا اس کے سامنے آپ 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 آیات بھی پیش کر دیں، لیکن وہ نہیں تسلیم کرے گا۔ ماننے والے کے لیے، ایمان والے کے لیے، تسلیم اور قبول کرنے والے کے لیے تو ایک آیت بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عقیدے کو 100 مرتبہ بیان کیا، اس بنیادی عقیدے کو 100 مرتبہ بیان کیا تاکہ یہ پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے، اور اس کے اوپر امفسائز اسی وجہ سے کیا کیونکہ یہ بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، پورے اسلام کی بنیاد ہے اس عقیدے کے اوپر، اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا قرآن پاک میں۔ جو کچھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے۔